بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے خطبات بہاولپور. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش پہلے پڑھی ہوتی یا ہماری اگلی نسل اس سے محروم نہ ہو جائے. مثلا روڈ ٹو مکہ آپ پڑھیں نا محمد اسد کی، یہ احساس ہوتا ہے. ابلیس کی مجلس شورا پڑھیں، طلوع اسلام پڑھیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ نئی نسل کو ہمارے تعلیمی سسٹم میں کہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ شکست خوردہ نسل نہ پیدا ہو اور انہیں اپنے فیتھ پہ، اپنی ہسٹری پہ کا صحیح پرسپیکٹو پتہ ہو. تو خطبات بہاولپور جنہوں نے لکھے ہیں سید ڈاکٹر محمد حمید اللہ، تو پہلے تو ان کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے تعلیمی نظام میں تو نہیں آیا. مطلب میں نے تو 16 سال میں مجھے نہیں یاد کہ کسی جگہ پہ کسی ٹیچر نے، کسی کتاب نے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر نہیں کیا کبھی. تو ان کا مختصر تعارف یہ ہے، اور یہ میں نیچے ڈاؤن لوڈ کے لیے لنک دے رہا ہوں، اس میں سے یہ آپ ان کے خطبات ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوں گے، شاید انگلش ورژن بھی ہو. 1908 میں پیدا ہوئے ہیں حیدرآباد دکن میں، وہاں سے MA LLB کی ڈگری، اس کے بعد بون جرمنی میں انہوں نے PhD کی ہے انٹرنیشنل اسلامک لاء پہ. تو اس کے بعد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں پروفیسر رہے ہیں، پھر جرمن اور فرانس کی یونیورسٹیوں میں بھی رہے ہیں، اور فرانس کے نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ میں 20 سال تک رہے ہیں. یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے رہے ہیں، اور انہیں بہت سی زبانوں پہ عبور تھا: اردو، فارسی، عربی، ترکی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، لیٹن. اور یہ جو مختلف اقوام اور فیتھ کے ہسٹوریکل اور کمپیریٹیو اسٹڈیز ہے، یہ ان کا ٹاپک ہے. اور بہت مشہور جو ان کی کتابیں ہیں: محمد رسول اللہ، بیٹل فیلڈز آف پرافٹ محمد، مسلم کانڈکٹ آف دا اسٹیٹ، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن. تو اس کے علاوہ حدیثوں میں ان کا ایک صحیفہ حمام بن منبہ، یہ برلن میں انہوں نے دریافت کیا. اور اسی طرح انہوں نے قرآن حکیم کی ببلیوگرافی قرآن فی کل لسان مرتب کی، جس کی دنیا بھر میں 120 زبانوں میں. تو میرے خیال میں اب اس کے یہ بعد آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو. مختصراً ہم اس کا ایک انسپیکشنل واک تھرو کر رہے ہیں کہ اس میں ہے کیا. انہوں نے لیکچر دیے تھے یہ بہاولپور میں، اور یہ لیکچرز کئی دنوں پہ مشتمل تھے. پہلا لیکچر تاریخ قرآن مجید ہے، پھر حدیث ہے، پھر اسلام کا سسٹم لاء کا کیسے وہ پریزرو ہوا ہے اور کیسے ایوالو اور ڈیولپ ہوا ہے. کیونکہ یہ اکثر پھیلایا جاتا ہے نا. اب یہ ان کا دور دیکھیں، اب 1908 سے کے بعد کا ہے، اور 2002 میں ان کو فوت ہوئے. تو یہ وہ دور ہے نا، یہ پروپیگنڈے سارے اس وقت یہ تھے کہ حدیث جو ہے، اب بھی ہمارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ حدیث تو یار اتنے دنوں کے بعد بنی تھی، تو پتہ نہیں اس وقت تک اس میں ڈسٹورشن آ گئی ہوگی، فقہ پتہ نہیں کیسے. یہ 4 اسکول آف تھاٹس کیا ہیں. تو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے، کیونکہ آڈینس عام بندے ہیں یا یونیورسٹی کے لوگ ہیں، تو ان کے سوال و جواب بھی ہیں، جو اسے مزید خوبصورت بناتا ہے کہ سوال و جواب میں وہ سارے جو ایک ہمیں سنتے ہوئے ایک ہوگی نا تجسس، وہ اس میں ہے، اور ان کے جواب بھی ہیں، اور بڑے کینڈڈ اور آنیسٹ اور خوبصورت، اور سٹوریز بھی ہیں، اینیکڈوٹس بھی ہیں. اور انہوں نے یہ فی البدی دیے ہیں. فی البدی سے مراد ہے کہ انہوں نے کوئی سامنے کوئی نوٹس رکھ کے نہیں دیے. تو اس میں خطبے کا انداز ہے، تو ایک قسم کا ہی ٹاکس ٹو یو. پھر قانون، پھر دین، پھر عہد نبوی میں کیسے مملکت بنی، نظم و نسق، اور اس کے بڑے خوبصورت اور بڑے نوانسڈ اور دلچسپ انہوں نے واقعات چھوٹے چھوٹے، تاکہ وہ بات سمجھ آئے. نظام تعلیم کیا تھا، جو ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے. تشریع اور عدلیہ کا نظام کیا تھا، مالی اور تقویم کا نظام کیا تھا، سب سے سوشل سسٹم کیا بن رہا تھا. تو میں اس کے کچھ تھوڑے سے گلمپسز آپ کو دکھاتا ہوں، ورنہ تو یہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس لیول کا آتھر اور اتنی زبردست کتاب ہمیں لازمی 8ویں کے بعد، بچے کی مینٹل ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں یا ایون یونیورسٹیز میں یہ کتاب ایسی ہے جو کئی دفعہ پڑھنی چاہیے، روڈ ٹو مکہ کی طرح. ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. لیکن اس کی ایک گلمپس ہم دیکھ لیتے ہیں. چلے جی، ہم کتاب کا تھوڑا سا ان خطبات کا گلمپس لیتے ہیں.
وہ بتاتے ہیں کچھ زمانے میں میونخ یونیورسٹی میں 1930s میں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا کہ قرآن جو ہے یہ واقعی کیا اوتھینٹک ہے، تو دنیا بھر سے کو 40,000 سے زیادہ 42,000 نسخے انہوں نے کولیٹ کیے، کمپیئر کیے. وہ پھر ہوا یہ کہ وہ اس کی ایک پریلیمنری رپورٹ آئی، اس دوران میں جنگ لگ گئی اور وہ عمارت تو تباہ ہو گئی، لیکن اس پریلیمنری رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اختلاف کی ایک بھی روایت نہیں ہے. تو انا نحن نزلنا الذکر و انہ لہ لحافظون، یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ ثابت کرنا ہی ہے ہر دور میں حجت تمام کرنے کے لیے. پھر کافی انٹرسٹنگ باتیں لکھتے ہیں امام سرخسی کہ کس طرح انہوں نے ایک کنویں میں بیٹھ کے 30 جلدوں کی کتاب لکھوا دی اپنے حافظے سے. کس قسم کے لوگوں کی میموری ہوتی تھی، کیا علم ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ، چونکہ فقہ کی بات انہوں نے بتائی ہے کہ کیسے ڈیولپ ہوا امام جعفر صادق سے کس طرح امام ابو حنیفہ نے، پھر ان سے کس طرح امام شافعی، امام مالک اور امام اوزاعی. تو وہ بڑی ایک چین ہے نا نظر آتی ہے جو ہمیں ادروائز ہماری کتابوں میں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا. تو کیسے ان کے پاس مسئلے آتے تھے اور کتنی دلچسپی سے، اور کیا لیگل مائنڈ تھا. وہ واقعات کے ایک میاں بیوی کا جھگڑا اور میاں نے کہا کہ تم صبح تک مجھ سے بات نہیں کرو گی تو ہماری طلاق ہو جائے گی، تو بیوی نے کہا کہ یہ بات تو میں بھی نہیں کروں گی. تو ابن سیرین کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ تو طلاق ہو گئی. ابو حنیفہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تو نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے پہلا فکرہ، اس نے کہا میاں نے کہ آپ کی تو اگر آپ نے صبح تک بات نہ کی تو طلاق ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے یہ جو فکرہ جملہ کہا کہ میں نہیں کروں گی، تو وہ جملہ تو آ گیا، تو لہٰذا یہ جملہ تو فوراً ہی آ گیا صبح سے پہلے، تو یہ تو مسئلہ آپ کا ہوا ہی نہیں ہے. تو ابن سیرین کو یہ بات رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ نہیں آئی. ابو حنیفہ اتنے زبردست مٹیکولس وہ نقطوں تک پہنچ جاتے تھے. پھر انجیل برناباس، سینٹ پال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا دشمن رہا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا رہا ہے، اور ان کے بعد وہ دیندار ہو گیا تھا. تو ایک برناباس کی انجیل مشہور ہے. برناباس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں تھے. تو کسی نے سوال پوچھا کہ انجیل برناباس، تو انہوں نے کہا کہ انجیل برناباس میں واقعی اسلامی عقائد سے زیادہ مطابقت رکھنے والی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اس کا ورژن بعد میں ملا ہے، اس کی کوئی اوریجنل کاپی پرانی نہیں. توریت کے بارے میں انہوں نے پھر بتایا کہ اس کا معنی ہے قانون، اور اس کی آگے 5 کتابیں ہیں، کتاب پیدائش، خروج، قانون، اعداد و شمار، تثنیہ. اور یہ کس طرح سے مختلف اوقات میں نبوکڈنضر نے اس کو تباہ کر دیا اور کوئی کاپی نہیں بچی. پھر اینٹی آکس نے تباہ کیا، ٹائٹس نے تباہ کیا، تو 3-4 مرتبہ آتش زدگی. تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ پریزرو نہیں ہو سکیں. اور پھر ان میں ڈسٹورشن کس قسم کی پیدا کی ہیں، یہ بھی آ جاتا ہے کہ کس قسم کے قانون انہوں نے نبیوں کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں کہ جس میں جینوسائڈ بھی الاؤڈ ہے کہ آپ تہوتیغ کر دو جب آپ کسی ملک میں جاتے ہو، اور اگر وہاں پہ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی. تو اسلام اس طرح نہیں ہے، اسلام کیسے بھی اسی طرح نہیں تھا، اور مذہب شروع سے اسلام ہی ہے. تو رومن لا چونکہ سمجھا جاتا ہے کہ رومن لا از دا سپریم، دنیا میں انسانیت میں لا اس فارم میں میچور اس طرح ہے، لیکن اسلامک لا نے رومن لا سے نہیں لیا کیونکہ ایک ڈیوائن لا ہے نا. تو اس میں انہوں نے ہی بڑی اچھی ایک مقالے کا تذکرہ کیا ہے، حل قانون الرومی تاثیر علی الفقہ الاسلامی، کہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنایا ہے یہ لکھا بھی ایک اطالوی ہیں، انگریز ہیں، فرینچ ہیں. تو ان قسم کے 5 بندوں نے لکھا ہے. تو پانچوں اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسلامی قانون انڈیپینڈنٹلی بنا ہے، اس کا رومن لا سے کوئی انہوں نے امبائب نہیں کیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز کیا ہوتی تھیں کہ نجد کے ایک بندے سے کو کہہ کے کہ آپ نے نجد والوں نے مکہ والوں کو فروخت نہیں کرنی غلہ، تو اس سے کس طرح مکہ والے دے کیم بیک ریکنسیلیشن کے لیے، اور پھر جب حالات ان کے خراب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ بھی کر دیا تھا. بالکل اسٹریٹجیکل ہے اس طرح، لیکن اپنے جسٹس کے فیئرنیس کے پرنسپل کو کرتے ہوئے. اور کتنے پیغمبر آئے ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں کوٹ کی ہوئی 1,24,000، اس میں 315 پیغمبر، تو 315 صحیفے نازل ہوئے، اور ہر ایک اپنی اپنی زبان میں. اس سے بھی بڑے اچھا پرنسپل نکلتا ہے. بعض کا تو وہ چھوٹی چھوٹی بڑی انٹرسٹنگ باتیں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ شوال کے وہ کہتے ہیں کہ 6 روزے ہیں تو رمضان کے 30 اور 6 ملا کے 36 بن گئے، تو 10 نیکیاں
ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو یہ 360 دن ایک پورے سال کا جو ثواب ملتا ہے وہ میتھمیٹیکل پریسیشن بھی اس میں ہے۔ ڈارون کا جو نظریہ ہے یہ ہر بندے کے ذہن میں کنفیوژن جاتی ہے نا کہ یہ ایولیوشن کا نظریہ ہے، ادھر اسلام کیا کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈارون کا جو یہ نظریہ ہے یہ اس طرح بالکل ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں نے بھی اس پہ اس طرح بات کی ہوئی ہے، ابن مسکویہ نے اخوان الصفا میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہلے مادے کو پیدا کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، پھر کھجور کو کہا گیا یہ اعلیٰ ترین پودا ہے اور ادنیٰ ترین حیوان کے برابر ہے، پھر ایون یہاں تک بات کی ہوئی ہے کہ پھر وہ بندر کی شکل، اور تو ڈارون کے نظریہ کی یہ باتیں ایک قسم کی بالکل ریجیکٹ اس طرح سے نہیں کی جا سکتی۔ انسان کو سٹیجز میں بنانے کی خلقکم اتوارا کا وہ لفظ کہتے ہیں کہ انسان کو طور بطور پیدا کیا ہے، تو اس سے ایولیوشن کا ایک کانسیپٹ اس طرح سے تو آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مقالے کا ذکر بھی کیا، خلق الکائنات و تطور الانواع حسب آراء المفرقین والمسلمین، تو اس میں کہا کہ اس میں آپ کو ساری تفاصیل مل جاتی ہیں۔ تو اس کو اسلام نے اصل میں چیزیں بہت اوپن مائنڈڈ اور ہر پاسبلٹیز کو، لیکن جو جینون پاسبلٹیز ہیں ان کو رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے ایسے سوال بھی کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی آتی تھی تو ان کا وزن کیوں بڑھ جاتا تھا؟ آف کورس ایسے بھی سوال ذہن میں تو آتے ہیں، تو ان کے بھی ان کو جوابات دیے۔ کس طرح مکہ کی تاریخ بڑی خوبصورت مختصر ترین لکھی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر اور بھی کتابیں ہیں، مثلا سیکرڈ ہسٹری آف مکہ ہے، یا انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے وہاں پہ چونکہ اس دنیا میں جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے بیت المعمور تھا، جو جہاں پہ فرشتے طواف کرتے تھے، تو یہ خواہش حضرت آدم کی بھی تھی کہ اسی قسم کا ادھر بھی عبادت ہونی چاہیے، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دعا کی محروم نہ رکھا جائے، تو یہاں پہ بھی اسی قسم کا طواف، تو بیت المعمور اور خانہ کعبہ ایک دوسرے کے بالکل نیچے ہیں۔ اس ایسے کئی واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ مکے میں کس قسم کا سسٹم تھا، کس قسم کے 12 قبائل تھے، کیسے سوسائٹیز نے اپنے رول ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے، اور بہت ہی وہ خوبصورت انپریسیڈنٹڈ اس طرح نظر آتا ہے کہ اتنا زبردست سسٹم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جد امجد ہیں قصی نے بنایا تھا۔ پھر قصی نے کس طرح ایک انٹرنیشنل ٹریڈ لوگوں کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کر کے مکہ کو اس طرح ایک ٹریڈ سٹی بنا دیا تھا، تو ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اکنامکلی وار کے حساب سے کہ 3 ملین کلومیٹر کا رقبہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، لیکن ٹوٹل عام بندہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سریے اتنے زیادہ کیے ہیں۔ دشمنوں کے جو بندے قتل ہوئے ہیں وہ 1 مہینے میں 2 سے بھی کم ہیں، حالانکہ اتنی زیادہ ہر طرف سے وہ مارکا آرائیاں بھی اور کہہ لیں سازشیں بھی اور وہ ہو رہی تھیں، اور وہ وچ از ویری ویری اکنامیکل۔ تو ان کی زندگی کے اور بہت سارے واقعات کہ کس طرح وہ ڈیسیشن کرتے تھے، شہر کے اندر گلیوں کو اتنا چوڑا رکھو کہ 2 لدے ہوئے اونٹ بآسانی آمنے سامنے۔ اب یہ ہمارے جس طرح شہر بنتے ہیں ہماری گلیاں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں۔ میں اسلام آباد میں ہوں تو میں یہاں دیکھتا ہوں I-10 میں مطلب مصیبت ہوتی ہے، مطلب آتے جاتے ہوئے گاڑیاں نہیں آ جا سکتی، دور کا سوچنا چاہیے۔ پھر موسیقی کس طرح بندے کو سلیکٹ کرتے تھے جو بالکل اس کام کے لیے ہوتے تھے، ورزش کی ترغیب، سپورٹس، مسجد سبق کا مطلب مسابقت، یہاں پہ پہاڑی کے دامن میں ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ گھوڑوں کی دوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرواتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا جیسے ویسے مشہور ہے نا کہ انہوں نے لسانً سعولا و قلبًا نقولا، کہ آپ علم میں اتنے بڑے کیسے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوال کرنا آتا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان ایسی دی تھی اور میں محفوظ بھی کرے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ انہوں نے زبردست بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ قاضی بنا کر بھیجا اور وہ نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا مجھ سے فیصلے کیسے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی شکایت پیش کرے تو صرف اس کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک مدعی علیہ یا فریق ثانی کو بلا کر اس کا بیان نہ سن لو، پھر دونوں کے بیانات کی روشنی میں تم اپنی سوادید کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا زبردست ایک ہی رول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو میں ساری عمر پھر یعنی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو، دونوں کی بات سن کے وے کر کے کراس چیک کر کے، اس طرح کتنا زبردست ایک ہی قانون ہے۔ موسیقی کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا کہ موسیقی، ظاہر اسلام میں موسیقی بالکل
تو ناجائز نہیں ہے اس موقع پہ، شادی کے موقع پر۔ اصل پرنسپل ہے کہ ایسی موسیقی جو فحاشی کی طرف نہ لے کے جائے، اور قرآن خود بھی ایک خوش الحانی سے پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حیاء العلوم کو دیکھیے، اس میں یہ ہیں، اور بڑی خوبصورت چیزیں کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسٹیمیٹ کیسے کرتے ہیں، ایک فوجی مہم میں بدر کے موقع پہ مکے کے کچھ لوگ انہیں جو جاسوسی کے لیے وہاں آئے ہوں گے، ان کو پوچھا کہ آپ کتنے بندے ہو، تو انہوں نے کہا میں ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے کتنے ہم لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسٹیمیٹ کرنا تھا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو ڈیلی، تو انہوں نے کہا جی ایک کبھی 9 کبھی 10، تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ ایک اونٹ 100 کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 900 سے 1000 کے درمیان، اور ان کی حقیقت میں تعداد بھی 950 ہی تھی۔ تو یہ زبردست اسٹریٹجیز ملتی ہیں نا پھر کس طرح ہر موقع کے مطابق۔ فتح مکہ کے موقع پہ ہند چونکہ چہرے پہ نقاب ڈال کے عورتوں کی مجلس میں آئی ہوئی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے وہ بیعت لی تو وہ ان کا جواب دے رہی تھیں، اور اس وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے نوزائیدہ بچوں کے زندہ قتل کو دفن نہیں کرو گی، یہ کام نہیں کرو گی بیعت کے لیے۔ تو وہ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ، جن بچوں کو ہم نے پرورش کر کے بڑھایا، جوان کیا، آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے، کہا ہے کہ ہند ہے، تو یہ سین اس طرح ختم۔ تو ہر موقع پہ انہوں نے کس طرح بندے کی نفسیات سمجھ کے صحیح وقت پہ ضرب لگانے میں جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، اور بے وقت نرمی یا سختی دکھانے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ فوجوں کی تیاریوں میں کیسے ہماری عورتیں فوج میں حصہ لیتی تھیں، نوعمر لڑکیاں، نابالغ لڑکیاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جیسے غزوہ احد میں بھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کے دوران، اور فوج کی چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجی۔ اصل میں یہ مٹیکولس باتیں جو ہے نا وہ ہمیں کوئی بتاتا بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ سورج ہمارے سامنے نہ ہو، ہمیں اپنی پوزیشن اس طرح کرنی چاہیے، ہوا ہمارے پیچھے سے چل رہی ہو، سامنے سے ہوگی تو ظاہر ہے وہاں پہ ریت ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ و انا نبی الملحمہ، میں رحمت کا بھی نبی ہوں، جنگ کا بھی نبی ہوں۔ تو ظاہر ہے جنگ بھی آپ کو فتنے سے لڑنے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ پھر وکیل کا پروفیشن ایک جگہ پہ انہوں نے تذکرہ کرتے ہیں کہ وکیل کا پروفیشن کا ایسا مقصد نہیں ہے کہ جو کلائنٹ آئے بس اس کے ساتھ چل پڑو، نہیں، ان کلائنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ قانون کی روشنی میں یہ تمہارے رائٹ بنتے ہیں، تو میں یہاں تک آپ کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے چور اچکا اس کے ساتھ آپ عدالت میں چلے جائیں۔ تو یہ راشی اور مرتشی کے بارے میں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ سی چیز بتائی جو پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں گئے، پولیس والوں نے روک لیا، تو ظاہر انہوں نے کچھ پیسے دے کے جان چھڑائی، کیونکہ انہوں نے اپنا وقت ضائع اور اپنا رائٹ لینے کے لیے، گزرنے کے لیے، تو ایسا ایکسیپشنلی اپنا ہی رائٹ لینے کے لیے سسٹم میں کرنا پڑ جائے، تو عبداللہ ابن مسعود کا بہت بڑا درجہ ہے، انہوں نے ایک اس قسم کی پریسیڈنٹ گلو خلاصی اپنی کلانے کے لیے۔ پھر کچھ کتابوں کا انہوں نے بڑا تذکرہ کیا ہے جو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ زبردست کتابیں پڑھنی چاہیے، جیسے انہوں نے کہا کہ عبد الرحیم صاحب کی محمدن جیورسپروڈنس، یہ اصول فقہ میں انہوں نے پرانے اور نئے اصولوں کو بالکل نایاب ایک نیا باب کھولا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کتابوں کا اقتباس ہے، کیونکہ کافی سارے جو اوریجنل ریفرنس وہاں سے ملتے ہیں وہ اب کتابیں بھی ہمیں دستیاب آسانی سے نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے روزے کے بارے میں جیسے ڈاکٹر جوفرائی، تو یہ بہت ہی زبردست ایک ریڈ ہے جو میرے خیال میں ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے، اور جب ہمارا بچہ 8ویں کے بعد اس میں ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے اسلامیات کی چیزیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھی ہیں تو وہ کبھی ایک گو میں بھی ساری پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک قسم کی اسلام کی بایوگرافی ساری اس میں آ جاتی ہے، اور جو آج کے دنیا میں مسائل ہیں، انٹرنیٹ کے ڈائیورژن نے جہاں پہ پورنوگرافی اور پب جی اور گیمز نے ڈائیورٹ کیا ہوا ہے، اور دوسرا پھر اس پروپیگنڈا نے کہ اسلام کے جو بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور یہ کنٹینیوسلی جاری ہے۔ تو ان کافی چیزوں کے جوابات اس میں مل جاتے ہیں۔ ونشهد لا الہ الا انت ونستغفرک۔